بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بغیر کسی تاخیر کے میں اس نشست کے پہلے محاضر استاد محترم شیخ محمد معاذ ابو قحافہ حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس عظیم سیمینار کی دوسری نشست کے صدر استاذ محترم ذی وقار مولانا عبدالصمد عمری حفظہ اللہ، اس نشست کے ناظم شیخ شعیب محمدی حفظہ اللہ، اس سیمینار کے محاضرین، سامعین، جامعہ کے طلباء اور طالبات، اس سیمینار میں مجھے خلجی حکومت کی مذہبی رواداری بیان کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔ تاریخ کا یہ جز جن کتابوں سے مستفاد ہیں وہ یہ ہیں: تاریخ فیروز شاہی از مولانا ضیاء الدین برنی، فتوح السلاطین یعنی شاہنامہ ہند از عبد الملک عیسامی، خزائن الفتوح از امیر خسرو، تاریخ فرشتہ از محمد قاسم فرشتہ، طبقات ناصری از قاضی منہاج سراج جوزجانی، سفر نامہ ابن بطوطہ، منتخب اللباب یعنی مغلیہ دور حکومت از ہاشم علی خان، اور آخری کتاب ہے جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے اس موضوع کے لیے، ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری از مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن۔ سامعین اکرام، مجھے خلجی حکومت سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ خلجی حکومت دہلی سلطنت کا ایک حصہ ہے۔ خلجی حکومت دراصل سلطنت دہلی کا ایک حصہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سلطنت دہلی سے متعلق ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ سن 1206 عیسوی سے 1526 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی کئی حکومتوں کو مشترکہ طور پر دہلی سلطنت کہا جاتا ہے۔ ترک اور پشتون نسل کی یہ دہلی سلطنت میں خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان کی حکومتیں شامل ہیں۔ 1526 عیسوی میں دہلی کی آخری سلطنت مغلیہ سلطنت میں ضم ہو گئی۔ دہلی سلطنت کا پس منظر یہ ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں شہاب الدین غوری نے غزنہ، ملتان، سندھ، لاہور اور دہلی کو فتح کیا، اور 1206 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد ان کا غلام جرنیل قطب الدین ایبک دہلی میں تخت نشین ہوئے، اور اس طرح دہلی سلطنت اور خاندان غلامہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ خاندان غلامہ کی حکومت انتہائی تیزی سے پھیلی اور صدی کے وسط تک خیبر سے لے کر بنگال تک کا علاقہ سلطنت میں شامل ہو گیا۔ بالآخر 1290 عیسوی میں اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور خلجی خاندان ابھرا، جو غوری کے دور میں بنگال کے حکمران تھے۔ خلجی ایک افغان قبیلہ غلجئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی غلجئی نام ہندوستان میں خلجی کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ خاندان اسلام کی آمد سے قبل ہی سے افغانستان میں آباد رہا ہے۔ خلجی حکومت کا دور، مورخین بتاتے ہیں کہ خلجی حکومت کا دور تقریباً 690 ہجری سے 721 ہجری تک، موافق جون 1290 عیسوی سے 1320 عیسوی تک ہے۔ خلجی حکومت کا یہ مختصر دور 3 بادشاہوں پر مشتمل ہے: جلال الدین فیروز خلجی اور ان کے بھتیجے علاء الدین خلجی، اور علاء الدین خلجی کے فرزند قطب الدین مبارک شاہ خلجی۔
خلجی خاندان کی بنیاد شائستہ خان جلال الدین فیروز خلجی نے کیلو گڑھی نامی محلہ میں رکھی. پھر ان کی بسبب قتل وفات کے بعد ان کے بھتیجے علاؤ الدین خلجی تخت نشین ہوئے. علاؤ الدین خلجی کا دور اس حکومت کا سب سے مؤثر اور سب سے مشہور اور سب سے وسیع دور ہے. علاؤ الدین خلجی کا دور خلجی خاندان کے سب سے مشہور بادشاہ علاؤ الدین خلجی بن شہاب الدین مسعود، جو جلال الدین فیروز کے بھتیجے اور داماد بھی تھے. مورخ امیر خسرو کے مطابق 16 رمضان سن 696 ہجری چہارشنبے کے دن تخت پر بیٹھے. علاؤ الدین خلجی کے قبضے میں آج کے جغرافیائی طور پر پورا ہندوستان، پاکستان اور نیپال آیا. یہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے جنوبی ہند، گجرات اور دکن وغیرہ علاقوں کو بھی فتح کیا. ان علاقوں کی فتوحات کے سلسلے میں علاؤ الدین خلجی کو ہندو راجاؤں کا بھی خوب تعاون رہا. علاؤ الدین خلجی اپنی ان فتوحات اور طویل المدت دور حکومت میں اپنی دور رس اصلاحات کی وجہ سے تاریخ میں بہت مشہور ہوئے. حسن سیاست اور حسن تدبیر سے اچھی طرح واقف تھے. صرف دہلی پر 20 سال حکومت کی. بالآخر علاؤ الدین خلجی کے بعد ان کے جانشین نااہل ثابت ہوئے اور آخری بادشاہ قطب الدین مبارک خلجی کو قتل کر کے اس خاندان کا خاتمہ کر دیا گیا. پھر خاندان تغلق نے ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالا، جس سے متعلق انشاءاللہ میرے بعد آنے والے فاضل محاضر پیش کریں گے. خلجی اصلاحات جو آج کے اس سیمینار کا سب سے اہم موضوع ہے. علاؤ الدین خلجی کی ملکی سطح پر اصلاحات متنوع ہیں. خلجی نے اپنی سلطنت میں ہندوستانیوں کو بھی شامل کیا، دیگر مسلم بادشاہوں کی طرح مقامی لوگوں کا اعتماد حاصل کیا اور ہندو مسلم رعایا کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں مشہور اصطلاح گنگا جمنی تہذیب کی ابتدا کی. نسل پرستی کا خاتمہ کیا. یہ بہت بڑا خلجی انقلاب تھا. مولانا صباح الدین عبد الرحمن، ایک معروف مورخ کے پنکر کی کتاب اے سروے آف انڈین ہسٹوری، جسے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، سے ان کی یہ عبارت نقل کی ہے، جس کا اردو مترجم میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ علاؤ الدین خلجی کو ایک متعصب حکمراں سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں کی بڑی عزت اور توقیر کرتے تھے. علاؤ الدین خلجی نے ملک میں امن کا، صحت کا، خوشحالی کا، مساوات کا، عدل کا بہت لحاظ رکھا. تاریخ فرشتہ میں مذکور ہے، شہر میں پیدا ہونے والی خرابیوں پر روک لگانے کے لیے اور رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے علاؤ الدین خلجی نے چاروں طرف معتبر جاسوس مقرر کیے اور خفیہ رسانی کے محکمے کو اس قدر ترقی دی کہ اسے ملک کے تمام اچھے برے حالات کی خبریں ملنے لگیں. اس صورتحال کی وجہ سے ملک میں چاروں طرف امن و امان کا دورہ ہو گیا. تمام راستے پرامن ہو گئے. سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے. دریائے سندھ سے بنگال، یہ پرانا جو ہندوستان ہے، دور حاضر کے ہندوستان کا جو جغرافیائی جو خطہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ اس کو سمجھیں. محمد قاسم فرشتہ کہتے ہیں، سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے. دریائے سندھ سے بنگال اور پھر وہاں سے تلنگانہ اور مالابار تک، اور اسی طرح مغربی جانب، یعنی اس جانب جو پاکستان کا جو گجرات ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو حیدرآباد ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح مغربی جانب سندھ سے گجرات کی راہ گزاریں. کابل اور کشمیر تک، کابل جو افغانستان میں ہے، کابل اور کشمیر تک لاہور کی سڑکیں ایسی پرامن ہو گئیں کہ جیسے کہ دہلی کی گلیاں. مسافر جس قدر مال و اسباب چاہتے اپنے ساتھ رکھتے. یہ محمد قاسم فرشتہ کی عبارت ہے. علاؤ الدین خلجی نے سلطنت میں ایسے قوانین جاری کرنے کا ارادہ کیا کہ جن کی رو سے ملک میں مساوات کا دورہ ہو جائے. کمزوروں اور طاقتوروں میں کوئی فرق باقی نہ رہے. شاہی اہلکار لوگوں سے رشوت لیا کرتے تھے، ان پر سخت پابندی لگائی. شراب نوشی پر سخت پابندی لگائی. بدایوں کے دروازے کے پاس شراب کے مٹکے خاک میں ملا دیے گئے. شہر کے چوکیدار بڑی چوکسی اور تندہی سے اس امر کا خیال رکھتے تھے کہ شراب کا کوئی برتن شہر کے اندر نہ جانے پائے. علاؤ الدین خلجی کا ایک اور مستحکم اور انقلابی پہلو یہ تھا کہ علاؤ الدین خلجی نے بازار کو بہت مستحکم کیا، بازار کو مضبوط کیا.
علاؤدین خلجی کی اشیاء اور چیزوں کی قیمت پر کنٹرول کرنے کی پالیسی اس دور کا انقلابی قدم تھا۔ بازار کو مستحکم کیا، بازار میں فروخت ہونے والی ہر شے کی قیمت طے کر دی۔ ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی قیمت، دودھ دینے والی بھینس اور گائے کی قیمت سے لے کر سارے اناج، چاول، جو، باجرہ وغیرہ کی قیمتیں بھی مقرر کی گئیں۔ اس زمانے کے مورخ ضیاء الدین برنی کے مطابق خلجی نے دہلی میں ایسا نظام قائم کیا تھا جس میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف بازار تھے، یعنی کھانے کی اشیاء کے لیے ایک علیحدہ بازار، اور جو مہنگی اشیاء جیسے کپڑے، تیل، گھی اور مویشیوں کے لیے مستقل الگ بازار۔ جو علاؤدین خلجی کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے آپ دائرۃ المعارف، آزاد دائرۃ المعارف دیکھیں اور ویکیپیڈیا میں آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح سے جو تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں، سبوں میں علاؤدین خلجی کے دور حکومت میں ایک بات کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، ملبوسات، مطعومات، مشروبات اور زندگی کے جو ضروریات ہیں، ہر چیز کی قیمت جو ہے طے ہے۔ یہاں پر فی الحال سنانا یہ ضرورت سے باہر کی چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے ہر طرح کی آسانی لوگوں کے لیے پیدا کی۔ علاؤدین خلجی سے متعلق ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عام تاجر اشیاء خرد و نوش کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے اور ایک وقت پر بڑی بڑی رقم عام رعایا سے لے لیا کرتے تھے۔ اس پر روک لگانے کے لیے خلجی نے شاہی گودام بنوائے جن میں بڑی مقدار میں اشیاء خوردنی رکھی جاتی تھی اور یہیں سے آڑھتیوں کو مہیا کرایا جاتا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بازار میں کسی چیز کی کمی نہ ہو سکے اور ذخیرہ اندوزی نہ کی جا سکے۔ خلجی کے سب سے بڑے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے زرعی اصلاحات تھیں، انہوں نے زراعت کی اصلاح کی اور یہ حکومت میں مقامی لوگوں کو جگہ دینے کا نتیجہ تھا اور مقامی لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی کئی ایک فیصلے کیے گئے۔ خلجی نے کسانوں اور حکومت کے درمیان سے سالس کو ہٹا دیا تھا۔ زرعی نظام میں بہتری کے ساتھ خلجی نے ایماندار انتظامیہ کو یقینی بنایا اور حکومت سے ملنے والی فوائد کو نچلی سطح تک پہنچانا یہ خلجی کے اولیات میں سے تھا۔ علاؤدین خلجی کی مذکورہ خوبیوں کی وجہ سے ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستانیوں کی نظر میں ایک بہترین اور پسندیدہ بادشاہوں میں سے تھے۔ بھارت کے باشندے علاؤدین خلجی کی بہت زیادہ مدح کیا کرتے تھے۔ علاؤدین خلجی اپنی رعایا کی ضرورتوں سے خود جا کر خبر لیتے تھے، بازار میں اشیاء کی قیمت خود معلوم کرتے تھے۔ ایک دن پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گوشت کی قیمت بہت بڑی ہوئی ہے۔ سبب یہ بتایا گیا کہ ٹیکس کی وجہ سے گائے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اس ٹیکس کو بھی معاف کر دیا۔ علاؤدین خلجی کی مکمل زندگی اور ان کا دور حکومت کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ ان کا شمار ہندوستان کے سب سے روشن خیال حکمرانوں میں سے ہوتا ہے۔ ہندوستانی مسلم تاریخ خصوصاً مغلیہ دور سلطنت پر گہری نظر رکھنے والے 80 سالہ ہربنس مکھیا کا کہنا ہے کہ علاؤدین ان کے یوٹیوب پر ان کے بہت سارے لیکچر ہیں، سن سکتے ہیں، جو مغلیہ دور حکومت سے متعلق مسلم بادشاہوں سے متعلق اور خصوصاً جو علاؤدین خلجی سے متعلق جو فلم بنائی گئی اور آپ کو ایک ویلن کے روپ میں جو پیش کیا گیا اور بد اخلاقی آپ کی زندگی کا ایک عنصر بتایا گیا، اس سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ علاؤدین خلجی پر بنائی گئی فلم جس میں ان کو ایک ویلن کے طور پر پیش کیا گیا ہے، بے بنیاد بات ہے اور بس فلمایا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فلم علاؤدین خلجی کی وفات کے 721 سال بعد ایک مخصوص نام لے کر کے انہوں نے کہا کہ اس نام سے فلم بنائی گئی ہے۔ اس فلم کے ایک حصے کی مخالفت کی گئی لیکن اصل ناانصافی علاؤدین خلجی کے ساتھ ہوئی ہے، جبکہ علاؤدین خلجی بہت مہذب شخص تھے جنہوں نے کئی ایسے اقدامات کیے جن کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ خلجی خاندان کے کچھ افراد پھر سے ایک لمبی مدت حکومت کی ہیں۔ محمود خلجی نے سن 1426 عیسوی مطابق 29 شوال 839 ہجری بروز شنبہ مالوا جو مدھیہ پردیش میں آتا ہے، وہاں پر ان کے خاندان والوں نے دوبارہ حکومت قائم کی اور اس دور کا جو بادشاہ تھا محمود نام کے ایک بادشاہ جن سے متعلق پورے ہندوستان میں ان کا خطبہ پڑھایا گیا، ان کی مدح کی گئی اور ہندو راجاؤں نے یعنی ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنا ایک مستقل بادشاہ کے طور پر انہیں اختیار کیا۔
محمود ایک بیدار مغز بادشاہ تھے. بالآخر اس حکومت کو اکبر کی فوجوں نے 1651 میں تخت سے محروم کر دیا. یہ کچھ باتیں تھیں علاؤالدین خلجی سے متعلق. علاؤالدین خلجی سے متعلق ان کی جو حکومتی طور پر جو باتیں تھیں, جو اصلاحات تھیں اور ان کا جو رول رہا ہے, وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبھی مسلم بادشاہ مجموعی اعتبار سے بحیثیت ایک مسلم بادشاہ ہونے کے انہوں نے سبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا. مسلمانوں میں اور غیر مسلمین میں کوئی فرق انہوں نے کبھی روا نہیں رکھا. کسی مسلمان کے مقابل ایک ہندو کو ہندو ہونے کی وجہ سے اس پر تشدد کیا ہو, انہیں مذہبی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہو, انہیں ہندو سے مسلمان بننے کے لیے مجبور کیا ہو, یا ان کے مذہبی عبادت خانوں کو توڑا ہو, یہ علاؤالدین خلجی کی تاریخ میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے. بس ایک خاص طور پر ایک رنگ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی بہت ساری وہ شخصیتیں جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے اس کا رد کیا ہے, جس کی بہت ساری مثالیں آپ جو ہے فی الحال یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.